خاموشی، زوجین کے درمیان جو خاموشی ہے، یہ طلاق کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ میاں بیوی کے درمیان خاموشی جو ہے، یہ ہمیشہ غصہ نہیں ہوتی، یہ شور بھی نہیں کرتی، لیکن یہ خاموشی بالآخر طلاق کی پہلی سیڑھی بن سکتی ہے۔ جب میاں بیوی، آپ نے دیکھا ہوگا، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تو لڑائی کے باوجود، جھگڑوں کے باوجود بھی گھر بچنے کی امید ہوتی ہے۔ لیکن جب زوجین ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ جن بھی رشتوں میں ایسا ہو کہ وہ آپس میں بولنا ترک کر دیں، دونوں چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو رشتہ ہے، مقدس رشتہ، یہ اندر سے ٹوٹنا شروع ہو چکا ہے۔ شروع میں جب خاموشی اختیار کی جاتی ہے بہت لڑائیوں کے بعد، تو اچھی لگتی ہے خاموشی، کہ چلیں، بحث سے بہتر ہے خاموشی تو ہو گئی، لڑائی سے بہتر ہے خاموش رہنا۔ لیکن یہ جو خاموشی ہے، یہ آہستہ آہستہ بدل جاتی ہے۔ پہلے آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ بات نہیں کرتے، شوہر اپنی بیوی سے بات نہیں کرتا، بیوی اپنے شوہر سے بات نہیں کرتی، پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد شکایت نہیں کرتے، شوہر کبھی زوجہ سے شکایت نہیں کرتا، زوجہ شوہر سے شکایت نہیں کرتی، یہ دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ درد بانٹنا ختم کر دیتے ہیں، درد نہیں بانٹتے، شوہر اپنی زوجہ کو نہیں بتاتا کہ مجھے کیا تکلیف ہے، زوجہ اپنے شوہر کو نہیں بتاتی کہ مجھے کیا تکلیف ہے۔ اب یہ سلسلہ شروع ہوا خاموشی سے، اور آخر میں ایک دوسرے سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ جب شوہر بیوی سے بے پرواہ ہو گئے، اور بیوی شوہر سے بے پرواہ ہو جائے، تو یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں شوہر بیوی کے آنسو نہیں دیکھتا، اور بیوی شوہر کی تھکن کو نہیں سمجھتی۔ یہ جو خاموشی ہے، یہ چیختی نہیں ہے، لیکن دل توڑ دیتی ہے۔ اسلام نے جو نکاح کا کانسیپٹ عطا فرمایا ہے، اس میں یہ نکاح جو ہے زوجین کے درمیان، یہ محض ایک معاہدہ نہیں ہے، بلکہ سکون کا رشتہ ہے۔ شوہر بیوی کے لیے سکون کا سبب، اور بیوی شوہر کے لیے سکون کا سبب۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اسی بات کو بیان فرمایا گیا کہ تمہارے درمیان اللہ نے محبت اور رحمت کو رکھا ہے۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر گھر میں میاں بیوی کے درمیان محبت نہ رہے، بات چیت نہ ہو، نرمی نہ ہو، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس گھر میں پھر رحمت کیسے بچے گی؟ ایسے جو میاں بیوی ہیں کہ جو آپس میں بولتے نہیں ہیں، ایک دوسرے سے مایوس ہو چکے، انہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ دیکھنا چاہیے کہ آقا کریم کا مبارک رویہ اپنی ازواج کے ساتھ کیا ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ بات کرتے تھے، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی دل جوئی کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو نبی کریم کا طریق ہے، اسے ہمیں اپنانا ہے۔ خاموشی کو اپنے درمیان سے نکال دیجئے۔ دیکھیں، خاموشی پہلے دل میں فاصلہ ڈالتی ہے، اس کے بعد بندہ سوچ رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ سوچ میں زہر گھولتی ہے، اس کے بعد شک پیدا ہوتا ہے، پھر بدگمانی، اس کے بعد ضد، انا، اور نتیجہ طلاق۔ شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا جو شادی شدہ ہیں ان کو اس کا شاید تجربہ ہو کہ ایک جملہ کہا جاتا ہے، آج میری طبیعت نہیں ہے، آج میرا موڈ نہیں ہے بات کرنے کا، وغیرہ۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ میں تم سے، اگر زوجہ ہے اس مزاج کی کہ وہ خاموش ہو گئی، وہ کہتی ہے کہ جی میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے بعد تمہارے ہونے نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ جو جملے ہیں، یہ وہ جملے ہیں جو بعد میں کاغذ پر لکھے جاتے ہیں، جسے آپ طلاق کا کاغذ کہتے ہیں۔ کاغذ پر طلاق فوراً نہیں آ جاتی، وہ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد آتی ہے۔ یہاں پر میں دونوں کے لیے کچھ باتیں عرض کروں گا، شوہر کے لیے بھی اگر آپ کے گھر میں یہ ماحول ہے، اور بیوی کے لیے بھی، کہ شوہر جو ہے وہ اس بات پر غور کرے
کہ اگر بیوی خاموش ہے تو وہ تھک چکی ہے، وہ لڑ نہیں رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مضبوط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے خاموش ہو گئی کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکی ہے۔ اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اس بات پر غور کرے کہ اگر میرا شوہر خاموش ہو گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سخت دل ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ خاموش ہو گیا، اس کا مطلب یہ بڑا سخت دل ہے، اور جب دونوں ناراض ہو جاتے ہیں تو انتظار کرتے ہیں کہ چلے جی جنگ شروع ہو گئی ہے، دیکھتے ہیں پہلے کون بولتا ہے۔ اور میاں بیوی کے جھگڑے میں بیڑا غرق جو ہو رہا ہوتا ہے وہ بچوں کا ہو رہا ہوتا ہے اور گھر کے ماحول کا ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ماشاءاللہ خواتین بڑی پکی ہوتی ہیں، مرد جتنا بھی پکا وہ بالآخر پہلے بول ہی پڑتا ہے، 2-4 روز گزارے گا، اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی بات نکال کے بات کر لے گا۔ لیکن دونوں کے لیے ہے کہ جب آپ کا شوہر، یہ خواتین کے لیے ہے خاص طور پر، کہ خاموش ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سخت دل ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شوہر بھی اندر سے جنگ لڑ رہا ہو، لہٰذا دونوں ایک دوسرے کی فیلنگز کو سمجھیں اور اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے کہ زوجین کے درمیان، ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان خاموشی حل نہیں ہے، بلکہ اس رشتے کے درمیان خاموشی خطرے کی گھنٹی ہے، جس کا نتیجہ بصورت طلاق زندگی برباد بھی کر سکتا ہے، صرف آپ کی نہیں، آپ کے بچوں کی۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اس رشتے میں کبھی بھی طلاق کی طرف جاتے ہوئے آپ ایک لمحے کے لیے پہلے یہ سوچ لیں کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ آپ یقین کیجئے کہ جہاں پر میاں بیوی میں طلاق ہوتی ہے وہاں پہ بچوں کے رشتے مشکل ہو جاتے ہیں، بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے۔ تو برداشت کریں، لے کر چلیں، ایک دوسرے کو قبول کریں، خوبی کے ساتھ بھی اور خامی کے ساتھ بھی۔